سائنس میں ہم ایک تھیوری پڑھتے ہیں جو بگ بینگ کہلاتی ہے کہ یہ سب چیز سارا میٹر، سائنس تو اس کو میٹر کہتی ہے، ہم اس کو مذہبی طور پر کسی اور چیز میں دیکھتے ہیں، لیکن سائنس اسے میٹر کہتی ہے کہ کائنات میں سوائے میٹر کے اور کچھ نہیں تھا۔ پھر ایک عظیم دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں چیزیں بکھر گئیں اور بکھر کے یہ مختلف چیزیں وجود میں آ گئیں۔ آسمانوں کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے یہ کچھ نہیں ہے ما سوائے حد نگاہ کے، کہ ہماری نظر کی آخری حد جو ہے وہ ہمیں آسمان نظر آتا ہے۔ اسی لیے سائنس کا کلیم یہ ہے کہ جو ہم اوپر چڑھتے جائیں گے آسمان ہم سے اسی فاصلے پر رہے گا جو زمین سے نظر آ رہا۔ یہ سائنس کی تھیوری ہے۔ سائنس نے بہت خدمت کی انسانیت کی، اس میں شک نہیں، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ سائنس میں پچھلے کئی ہزار سال سے مختلف تھیوریز پیدا ہوتی چلی گئیں۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ ایک وقت آیا کہ انسان نے یہ کہا کہ سب زمین فلیٹ ہے، پھر اس تھیوری کو رد کر دیا گیا اور سائنس ہی میں یہ آیا کہ صاحب زمین کسی بال کی طرح گول ہے، اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ پھر یہ آیا کہ یہ اپنے دونوں پولز پر سیب کی طرح پچکی ہوئی ہے۔ انسان اپنی کسی کوشش کر رہا ہے، محنت کرتا ہے، اس پہ تحقیق کرتا ہے اور بڑا اچھا ہونا بھی چاہیے، لیکن انسانی عقل اسی طرح محدود ہے جس طرح انسان کا ذہن اور انسان کا جسم۔ ہماری لمیٹیشنز ہیں، ان لمیٹیشن سے باہر ہم نہیں جا پاتے۔ اب یہ جو بگ بینگ کی تھیوری ہے ہماری، وہ یہ کہتی ہے کہ میٹر اکٹھا تھا جو دھماکے سے جدا ہو گیا۔ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہوا، لیکن ہمارا دین کچھ اور سکھاتا ہے، قرآن ہمیں کچھ اور سکھا رہا ہے، جس کو سائنس بگ بینگ کہہ رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کن فیکن تھا، کہ رب نے کن کہا اور چیزیں وجود میں آ گئی۔